دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ مسلمانوں تم اس وقت مقابلے کے لیے جا رہے ہو، نہ تو تمہارے پاس کوئی سامان ہے نہ تمہارے پاس کوئی آلات ہیں، اور تم کیسے جا کر مقابلہ کرو گے؟ تو مسلمان کہنے لگے کہ نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے کالی ہی صلاۃ والسلام آگے تھے اور کہا کہ ہمیں اپنے آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھروسہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام بدر پہ پہنچتے، کفار چونکہ پہلے آ چکے تھے اور کفار آ کر اونچی جگہ پہ ٹھہر گئے، مسلمان ریتلی زمین پہ ٹھہرے اور یہاں پر ریت تھی، مٹی تھی، اور مسلمان چلتے تو پاؤں دس جاتے تھے اور کفار اونچی جگہ پہ تھے۔ اب یہاں مقام بدر پر جب صحابہ پہنچے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، تو مقام بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ مقام بدر، وادی بدر کہنے لگی الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ مقام بدر یہ فریاد کرنے لگا، اے اللہ مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت جاگے گی اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائیں گے۔ اے اللہ میرے اوپر سے تو طوفان نوح بھی گزرا تھا، میرے اوپر بارشیں بھی ہوتی رہی تھی، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیرے نبی یہاں تشریف لائیں گے تو میں تیرے نبی کے لیے پانی کو جمع کر لیتی اور آج تیرے نبی کے غلاموں کو پیش کر دیتی۔ مقام بدر دعا کر رہا، الہی کیا خبر تھی کہ یہاں نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اے اللہ اب سورج کو حکم دے کہ یہ اب اپنی گرمی نہ برسائے، چونکہ جب یہ سورج یہ گرم ہوا دے گا، اے اللہ جب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئیں گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ مقام بدر رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے رب، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ جب وادی بدر نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان جو مٹی والی زمین پہ تھے، ریت والی زمین پہ تھے، چلتے تھے تو پاؤں دس جاتے تھے، اب یہ زمین درست ہو گئی اور جو کافی بلند جگہ پہ تھے تو وہاں پر پھسلن ہو گئی، کیچڑ ہو گیا اور کافی پھسلنے لگے، اور مسلمان ہے جو یہ آرام سے رہنے لگے۔ اور پھر وہ رات آ گئی جو غزوہ بدر کی رات ہے اور جو 17 رمضان کی رات ہے، کہ جس دن صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے غزوہ بدر کے لیے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور جب رات یہ آتی ہے تو کفار نے اپنا جاسوس بھیجا ہے جس کا نام عمیر بن وہب تھا، اور اس جاسوس کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ۔ یہ خبر لینے آتا ہے اور واپس پلٹتا ہے اور جا کر ابو جہل پوچھتا ہے کیا خبر لائے، کتنے لوگ ہیں؟ عمیر بن وہب کہنے لگا، اشارہ کیا، تین اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ اتنے آئے ہیں مسلمان کہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 کے لگ بھگ، 300 کے قریب ہیں۔ اب ابو جہل اپنے فخر سے، تکبر سے سرکار نے مکہ کو کہنے لگا، لہذا صبح جنگ کوئی نہیں ہونی،
صرف اپنی رسیاں اکٹھی کر لو اور صبح ان کو باندھیں گے اور اپنے اونٹوں کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے مکے میں لے جائیں گے اور پھر مکے میں جا کر ان کو باندھیں گے اور وہاں باندھ کر ان کا پھر مذاق اڑائیں گے اور پھر مکے والوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ مقابلہ کرنے آئے تھے. تو عمیر بن وہب کہنے لگا اے ابو جہل تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ راتوں رات یہاں سے پلٹ جاؤ. خدا کی قسم میں تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر نیلی موتیں اٹھا کر لائی ہیں. یہ کسی موت سے کم نہیں. تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا پلٹ جاؤ اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو, اگر اپنی عزت چاہتے ہو, اگر بچنا چاہتے ہو تو راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ. اب ابو جہل مذاق اڑانے لگا, کہنے لگا صبح جب جنگ ہوگی تو دیکھا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدر کی رات تھی, اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قیام کرتے, کبھی رکوع میں جاتے اور کبھی سجدے میں جاتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات ایسی